मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल और मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर राजा नदीम सजाद खिंगर देख रहे हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा फालज के बारे में, जिसको स्ट्रोक भी कहते हैं। उसकी अलामात क्या होती हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसकी वजह से पेचीदगियाँ क्या पैदा हो सकती हैं, इसको कैसे तशख़ीस किया जाता है, इसका इलाज क्या है और इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। जब भी किसी इंसान के दिमाग में खून की जो आमदोरफ्त होती है, अगर वो मुतासर हो जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए और इसकी वजह से अगर दिमाग को ऑक्सीजन ना मिले या उसको ग़िज़ाई जो अज्ज़ा होते हैं वो ना मिलें, तो जो दिमाग के खुलिये होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। ये एक सही मानों में एमरजेंसी होती है और इसमें बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसकी मज़ीद पेचीदगियों से बचा जा सके। आइए अब बात करते हैं कि फालज की अलामात क्या होती हैं। अगर आप या कोई आपके करीब तरीन आदमी बंदा, अगर वो, मैं अब आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी अलामात हैं, अगर वो इनमें से कोई भी उसमें अलामत ज़ाहिर हो या निशानी ज़ाहिर हो तो आपको फ़ौरन समझना चाहिए कि ये फालज का हमला हुआ है। मसलन कोई बंदा कुछ कह रहा है और आपको उसकी बात समझ नहीं आ रही है या उसको मुश्किल पेश आ रही है कुछ भी कहने में, तो ये एक सबसे बड़ी एक जो अलामत होती है फालज की। उसके अलावा अगर आपको या किसी और आदमी को किसी भी साइड पर कोई भी साइड जिस्म के, आप दाएं साइड हो या बाएं साइड हो, अगर वो कमज़ोर हो गई है या वो जगह सुन्न हो गई है, ख़ास तौर पर चेहरा, बाजू या टांगें, और वो आदमी एकदम सा कमज़ोर सा हो गया है और उसको मुश्किल पेश आ रही है कि वो टांगें हिलाए या बाजू हिलाए, उसके अलावा उसके चेहरे से अगर उसकी राल बहना शुरू हो जाए, तो ये भी एक फालज की अलामत होती है। उसके अलावा मरीज़ को अमूमन देखने में मुश्किल पेश आती है। अचानक उसकी जो नज़र है वो धुंधला सी जाती है। उसके अलावा अचानक बहुत सख्त जो है वो सर दर्द शुरू हो जाता है और कभी कभार साथ कह भी आती है। जो आदमी जो फालज से मुतासर होता है उसको चलने फिरने में भी बहुत दुश्वारी पेश आती है, क्योंकि उसकी जो एक साइड या दूसरी साइड दोनों में से कोई भी मुतासर हो सकती है। जब ये अलामात ज़ाहिर हो रही हों तो आप इसको इमरजेंसी समझें और आपने फ़ौरन मरीज़ को, और अगर आप ख़ुद इससे मुतासर हुए हैं तो फ़ौरन इलाज के लिए जाना चाहिए। इसमें एक फार्मूला होता है, उसको कहते हैं फास्ट, FAST। सो फास्ट में सबसे पहले फेस यानी कि चेहरा, तो आप उस मरीज़ को कहें कि वो मुस्कराए। वो मुस्करा नहीं सकेगा क्योंकि एक साइड जो उसकी है वो मुतासर हुई होगी। उसके बाद आप उस मरीज़ को कहें कि वो अपना बाजू जो है वो बाजू ऊपर करे, तो वो बाजू, दोनों बाजू ऊपर करे, तो जो साइड मुतासर होगी वो बाजू नीचे गिर जाएगा। उसके अलावा आप मरीज़ को कहें कि वो बोले, उसकी जो बोलने वाली वो बोलेगा तो आपको सही समझ नहीं आएगी। उसके अलावा इसमें वक्त बड़ा जो है ना वो अहम होता है कि आपने मरीज़ को फ़ौरन अस्पताल लेके जाना है ताकि उसको फ़ौरन जो है उसका इलाज किया जाए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा इलाज के सेक्शन में कि कौन कौन सी दवाएं, उनमें टाइम बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर वो बर वक्त दी जाएं तो ज़्यादा इम्कान होता है कि बंदा जल्दी सेहतयाब हो जाए। अब आए बात करते हैं कि फालज की वजूहात क्या होती हैं।
فالج کی وجوہات میں دو طرح کا فالج ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں کہ اسکیمک سٹروک اور دوسرے کو ہیمراجک سٹروک۔ اسکیمک سٹروک میں یہ ہوتا ہے اس فالج میں کہ کوئی بھی جو خون سپلائی کرنے والی شریان ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اس کی بند ہونے کی وجہ کچھ جمع ہوا خون ہوتا ہے جس کو کلاٹ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے۔ اور جو ہیمراجک سٹروک ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو خون سپلائی کرنے والی شریانیں ہوتی ہیں وہ ان میں لیک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے دماغ میں۔ یہ دو اہم وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب جو کووڈ-19 ہے انفیکشن، اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو فالج ہوا ہے۔ ہیمراجک سٹروک میں جو اہم وجوہات ہیں ان میں سے اگر آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو اور دوائیوں سے بھی ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کو فالج ہو جائے، یا آپ بہت زیادہ دوائیاں لے رہے ہیں جو کہ خون پتلا کرنے والی ہوتی ہیں، یا روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی خون بہنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بیماری ہوتی ہے جس کو اینیورزم کہتے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہیمراجک سٹروک ہو جائے، کہ جس میں فالج میں کوئی بھی خون کی شریان پھٹنے سے خون جو ہے وہ دماغ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے جس کو چھوٹا فالج کہتے ہیں، یا اس کو منی سٹروک بھی کہتے ہیں، ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ کوئی خون کا جمع ہوا قطرہ جو جاتا ہے یا ایک کلاٹ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے وقتی طور پہ فالج سا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن مریضوں میں فالج ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کہ اگر کوئی بندہ اس کا وزن بہت زیادہ ہو، یا وہ اتنا چست نہ ہو، ورزش نہ کرتا ہو، اس کا جو رہنے سہنے کا انداز ہے وہ سست ہو، یا اگر کوئی بندہ بہت زیادہ شراب نوشی کر رہا ہو۔ اس کے علاوہ جو لوگ نشہ آور ادویات استعمال کرتے ہیں یا نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، مثلاً کوکین یا اس طرح کی چیزیں، ان میں بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اب میڈیکل اگر کسی میں کوئی مسئلہ ہے، مثلاً ہائی بلڈ پریشر ہے، یا وہ بہت زیادہ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، یا ان میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہے، شوگر کی بیماری ہے، یا اگر سوتے ہوئے اچانک سانس رک جاتا ہے، ان لوگوں میں بھی فالج کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جن کو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، کووڈ-19 میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ آج کل رپورٹیں آ رہی ہیں کہ فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ عمر اگر کوئی آدمی 55 سال سے زیادہ ہو تو اس میں بھی نوجوانوں کے بنسبت فالج کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص قسم کی قومیں ہوتی ہیں جن میں فالج زیادہ ہوتا ہے دوسری قوموں کی بنسبت، مثلاً افریقن امریکن، اسی طرح کی اور بھی بہت سی قومیں ہیں۔ مردوں میں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے عورتوں کی بنسبت، لیکن اگر عورتوں کو ہو تو ان میں اموات جو ہیں وہ مردوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو خواتین مانع حمل گولیاں لے رہی ہوں، ان میں بھی فالج ہونے کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ فالج کی وجہ سے پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں۔ فالج میں جو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ایک سائیڈ متاثر ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ معذور ہو سکتے ہیں۔ اگر علاج میں دیری ہو جائے تو یہ معذوری مستقل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، بات کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہوتی ہے، آپ صحیح طور پر اپنا جو پیغام ہے دوسروں کو نہیں دے سکتے۔ فالج کی وجہ سے یادداشت بھی بہت کمزور ہو جاتی ہے، بندہ سوچنے میں یا چیزوں پہ توجہ مرکوز کرنے میں اس کو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں،
اور بندہ بہت چڑچڑا سا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے، ایک مستقل سا درد رہتا ہے، درد کو کنٹرول کرنے کے لیے گولیاں لینی پڑتی ہیں، بندے کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ وہ کیسے اپنا خیال رکھے۔ اب دوسرے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ فالج کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور فالج کا علاج کیا کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹس کے سیکشن میں لکھیں۔